بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ النساء کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی چوتھی سورہ ہے اور یہ سورہ اور اگلی سورہ المائدہ مل کے جوڑا بنتے ہیں۔ اس جوڑے میں سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سوسائٹی کی ان اصولوں کو بیان کیا ہے کہ جب مسلمان معاشرہ اس کو اختیار کرے گا تو اس کے کیا اصول ہوں گے، جبکہ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ معاشرہ کے جو مسلمان قائم کریں گے اس کی تکمیل پر کیا صورت ہوگی۔ اللہ نے اپنی شریعت کو نازل کر دیا، اس کو مکمل کر لیا۔ اب اس کے بعد مسلمانوں سے اللہ نے اس سورہ میں المائدہ میں معاہدہ لیا کہ وہ اس کی پابندی کریں گے اور جو اس کی تفصیلات ہیں اس کو اہمیت دیں گے۔ سورہ مائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے اس رب سے ڈرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی نفس سے، اور اسی نفس سے اس نے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں کے ذریعے سے اس نے بڑی تعداد میں مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ ڈرو اپنے اس رب سے کہ جس کا واسطہ دے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہو، اور بچو اپنے رحمی رشتوں کو توڑنے سے، اور جان لو کہ اللہ تم پر نگران ہے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ یہ دنیا یہ اصل میں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں جو انسان ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا کنبہ ہے۔ وہ یہ نہیں برداشت کرے گا کہ تم اس کے بندوں کو، اس کی مخلوق کو زیادتی کے ساتھ ان کے ساتھ ناانصافی کرو اور ایکسپلائٹ کرو۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر 10 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو کمزور مخلوق ہوتی ہے کسی معاشرے میں، اس کی داد رسی کے لیے یہ فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ظلماً زیادتی کر کے، کہ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹوں میں صرف آگ ٹھونس رہے ہیں، آگ کے انگارے۔ فسیصلون سعیرا، عنقریب وہ آگ ہی میں جھونکے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی دو آیات میں وہ قانون وراثت بیان کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرمایا کہ اس کی بنیاد اس پر ہے کہ دنیا میں جو انسان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں باپ، اولاد، بیوی، شوہر اور بھائی، یہ انسان کے لیے دنیا میں کتنے نفع کا باعث بنتے ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک پورا قانون دیا کہ جو دو آیات پر مشتمل ہے، اور اس کو پڑھ کر انسان آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کسی شخص کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ فوراً ہی توبہ کر لے، جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے جذبات میں بہہ کر، اور وہ فوراً توبہ قبول کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لازماً اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی واضح فرما دیا کہ جو لوگ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ موت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ درمیان میں جو لوگ ہیں ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جہاں ایک جانب انسان کو امید ہو وہاں خوف کی کیفیت بھی ہو، اور ان دونوں کیفیات کے درمیان رہتے ہوئے انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سے دعا کرتا رہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات خوشخبری پر مبنی اللہ تعالیٰ نے یہ دی آیت نمبر 31 میں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے کہ جن سے تم روکے گئے ہو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہوں کو دھو دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں ایک عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ بڑے گناہوں سے اگر ہم بچتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے کا، دھونے کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم ایک معاشرے میں رہتے ہو، خاص طور پر مسلمانوں کے معاشرے میں،
تو پھر ایمان والو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ اپنے اولو الامر یعنی حکمرانوں کی بات بھی ماننی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے ان لوگوں کی بھی اطاعت کرو کہ جو معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تاہم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی چیز کے معاملے میں اختلاف میں پڑ گئے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس اختلاف کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی کوئی ایسا نظام بناؤ کہ جس نظام میں تم پر یہ بات واضح ہو کہ ایک نیوٹرل فرد یا افراد ہیں کہ جو طے کریں گے کہ حکمرانوں کی بات صحیح ہے یا وہ کہ جن کو اختلاف ہے عوام الناس میں سے ان کی بات صحیح۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات فرمائی آیت نمبر 82 میں، ان لوگوں کو خاص طور پر کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تھے لیکن ان کا رویہ کچھ منافقانہ تھا، یعنی وہ آپس میں ملتے تھے تو مخالفت کی بات کرتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ صحیح طرح سے ایمان لانے کی کو توفیق نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی حیرت کے انداز میں یہ پوچھتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت اختلاف پاتے ہیں۔ یعنی آخر وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے؟ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا غور سے؟ اگر یہ قرآن کو غور سے پڑھتے تو ان کو یہ محسوس ہوتا کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہ چیز سوائے اللہ کے کلام کے اور کسی میں ہو نہیں سکتی۔ تو جب یہ تضادات سے پاک کتاب ہے تو یہ لازماً اللہ کی کتاب ہے، اور اگر یہ لازماً اللہ کی کتاب ہے تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لازماً اللہ کے پیغمبر ہے۔ یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ آخر اس طرح کی شبہات میں کیوں مبتلا ہے؟ اس کے بعد آیت نمبر 126 پہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مبارکہ کے مضامین مکمل ہو جاتے ہیں، اور آیت نمبر 127 سے لے کے آیت نمبر 176 تک اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب دیے ہیں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہوئے خاص طور پر ذہن میں آتے ہیں۔ یہی معاملہ سورہ مائدہ میں بھی ہوا ہے۔ وہاں آیت نمبر 82 کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کے جواب دیے ہیں کہ جو سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ تو یہاں جو سوال ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک تو یتیموں کی ماؤں کے معاملے میں سوال ہے، پھر اس کے بعد منافقین نے ایک سوال کیا اہل کتاب کے ساتھ تعلقات کے ضمن میں، پھر اس کے بعد اہل کتاب کا سوال ہے کہ جو ایک حصی معجزہ نشانی مانگ رہے تھے، اور آخر میں قانون وراثت سے متعلق سوال ہے کہ جو واضح وضاحت طلب تھا جس کی وضاحت کر دی گئی۔ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ اہل ایمان کو انصاف کا نمبردار ہونا چاہیے اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ یہ انہیں کرنا ہے اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں خود ان کی اپنے ذاتی اغراض، ذاتی مفادات پر، والدین کے اغراض و مفادات پر اور رشتہ داروں کے اغراض و مفادات پر زد پڑتی ہو، انہیں ہر حال میں انصاف کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 176 میں قانون وراثت میں جو آیت نمبر 11 اور 12 میں بیان ہوا تھا، ایک سوال پیدا ہوتا تھا جس کا جواب دیا ہے، اگرچہ کہ ان آیات میں بھی اس کا جواب موجود ہے، لیکن بہرحال وہ جواب ایسا ہے کہ جس کو وہی لوگ جان سکتے تھے کہ جو گہرائی کے ساتھ قرآن پر غور کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی آیت نمبر 176 میں کہ جو حصہ کسی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کا ہے، وہی حصہ اگر بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں، اولاد ہی نہیں ہیں، تو پھر وہ بہن بھائیوں کا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔